مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بارش، جو کراچی میں بڑی زور و شور کے ساتھ برس رہی ہے، اور ابھی نماز کے لیے آنے لگے تو اتنی زبردست ماشاءاللہ بارش ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارش کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے، بہت زیادہ، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ انسان کھلی آنکھوں ایک چیز دیکھ رہا ہے اور پھر بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کافر لوگ ہیں، کافر جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو مانتے ہیں مگر ایسے نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے، جیسے کہ لبرل مسلمان، میں جس کے پیچھے پڑھتا ہوں تو ہاتھ دھو کے پڑھتا ہوں، عاملوں کے پیچھے پڑھا تھا تو ان کو گھر تک پہنچا کے آیا تھا، پھر بعض لوگوں کے پیچھے پڑھا تو وہ آخر تک چیلنج کر کے فائلیں لپیٹ کے رکھ دیں کہ بھئی یہ آخری میرا بیان ہے، یہ چیلنج ہے، تو اس کے بعد اب جو بھی بات ہوگی تو پہلے یعنی آمنے سامنے ہوگی بس۔ تو اتنی بڑی بات کر دی، اب کیا رہ گیا کرنے کے لیے؟ آمنے سامنے ہوگی، ریکارڈنگ ہم بھی کریں گے، بس اتنی سی بات ہے، اب نہیں چھیڑ رہا دوبارہ اس موضوع کو۔ تو اسی طرح یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، ان کو بھی انشاءاللہ گھر تک پہنچا کے آئیں گے، کیونکہ اسلام کو آج کل نقصان کافر اتنا نہیں پہنچا رہا جتنا یہ لبرل لوگ پہنچا رہے ہیں۔ ان کے دل گناہ کر کر کے سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، پتھر دل۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کو ماننے والے اتنا لطف اندوز نہیں ہوتے، یہ تو ان کا تو مقصد ہی زندگی کا لطف اندوزی ہے۔ یہ بارش میں ہم سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے کپڑوں کی قید بھی نہیں ہے۔ بھائی ہم تو بارش میں نہائیں گے تو کپڑے ضروری ہیں نا، ان لوگوں کے لیے بارش میں نہانے کے لیے کپڑے ضروری نہیں ہیں، تو یہ تو زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت انگور کو انگور کے طور پہ تو استعمال کر سکتے ہیں، یا نچوڑ کے اس کا جوس پی لیا، لیکن یہ انگور کو کئی طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، یا اس کو شراب بنا کے بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو زیادہ مزے کس کے ہوئے؟ بولے نا بھائی، لبرل لوگوں کے ہوئے نا، فواد چودھری ٹائپ کے جو لبرل لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اتنی پیتے ہوں گے شراب، لیکن اتنا برا بھی نہیں سمجھتے اگر کوئی پی لے تو کیا جا رہا ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورج سے ابھی دیکھو پھر ماشاءاللہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو کراچی والوں کے حق میں رحمت بنا دے۔ بارش خوب یاد رکھے، اللہ کی رحمت ہے۔ یہ جو کراچی میں بارش کی وجہ سے عذاب آیا ہوا ہے، یہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے آیا ہوا ہے۔ ابھی میں نے کراچی کے فضائل پر ایک بیان کیا، اس میں بعض لوگوں کے کمنٹس تھے کہ گٹر ابل رہے ہیں، کچرا کنڈی بنا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ بنا ہوا نہیں ہے، بنایا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کی رحمت ہے، بارش کی وجہ سے حکومت کی نااہلی بھی الحمدللہ سامنے آ رہی ہے۔ دیکھو پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کو سب سے زیادہ کھلانے پلانے والا شہر، اس شہر کا حال کیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بارش سے جو نقصانات ہوتے ہیں، وہ نقصانات بارش نہ ہونے سے جو نقصانات ہو نا اس سے بہت کم ہوتے ہیں۔ بارش ہونے سے جو نقصانات ہیں، گٹر ابلیں گے، تھوڑی بہت بیماریاں پھیلیں گی، یہ کم ہے، لیکن جو نہ ہونے کا نقصان ہے وہ بہت خطرناک ہے۔
سمجھ رہے زمین کی تہ میں پانی کم ہو جاتا ہے, درخت سوکھنا شروع کرتے ہیں, بہت خطرناک بیماریاں پھوٹتی ہیں. تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یوں پانی آ رہا ہے اور ایسے پانی گرتا ہے اور ایسے گٹر ابلتے ہیں, تو گٹروں کے ابلنے کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر سیاستدان کہے گا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اس پورے پروسیس میں جو بارش برسانے کا اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوتا. دیکھو اللہ انسان کو ایسا بھی بنا سکتے تھے کہ اس کو بارش کی ضرورت ہی نہ ہو, لیکن اللہ نے انسان کے لیے پانی کی ضرورت رکھی, اور پھر غیب سے اللہ نے کیسے اس کے لیے انتظامات کیے ہیں. اگر یہ سمندر اتنا زیادہ نہ ہوتا, 3 گنا سمندر ہے نا زیادہ, اتنا زیادہ نہ ہوتا تو جتنی بارشیں دنیا میں ہو رہی ہیں اتنی نہ ہوتی, نقصان ہوتا ہے انسان کو. پانی زیادہ چاہیے نا انسان کو. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت نظام بنایا ہے بارش کا. ہمیں تو لگتا ہے کہ بارش بے ڈھنگی ہو رہی ہے, لیکن جو سائنسدان ہے نا اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں بارش میں بے ڈھنگا پن نہیں ہے, جتنی بارش ہو رہی ہے زمین کے لیے اتنی ہی ضروری ہے. یہ بڑا ایک خدا نے اللہ نے کنٹرول رکھا ہوا ہے بارش کے اوپر, ایک کنٹرول کے ساتھ چلتی ہے بارش. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں پاکیزہ پانی. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, تاکہ ہم مردہ زمین کو زندگی دے دیں. میں ابھی 3-4 دن پہلے تھر کا وزٹ کر کے آیا ہوں. ان بارشوں کی وجہ سے تھر میں جو ہریالی پھیلی ہے ماشاءاللہ, غریب لوگ اس قدر خوش ہو گئے, جانوروں کے پیٹ بھرنا شروع ہو گئے. پورے سال ہم گوشت کھاتے ہیں, اگر یہ بارشیں ختم ہو جائیں تو یہ گوشت بولو بھائی نہیں ملے گا, گوشت نہیں ملے گا, دودھ نہیں ملے گا, نہ گوشت اور نہ دودھ. اللہ نے بارش کے پانی کو کے بارے میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, اسی آسمان کے پانی میں تمہارا رزق ہے. رزق, رزق کسے کہتے ہیں یہ خوب سمجھیں. رزق عربی میں رزق کا وہ مفہوم نہیں ہے جو اردو میں ہے. اردو میں تو رزق اکثر روٹی پانی کو کہتے ہیں نا. آج مجھے آپ لوگ بہت ڈھیلے ڈھیلے کیوں لگ رہے ہیں؟ دیکھو عربی میں رزق کسے کہتے ہیں؟ نصیب مفروضہ, نصیب مفروض. زندگی گزارنے کے لیے جو لوازمات چاہیے نا انسان کو, ان تمام لوازمات کو انسان کا رزق کہا جاتا ہے. یہ کپڑے بھی رزق ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا بھائی اللہ تمہیں رزق حلال کو شادہ نصیب فرمائے, تو کیا مطلب پھر انڈے پراٹھے کھلائے, کپڑے نہ دے تمہیں پہننے کے لیے, گھر نہ دے, سواری نہ دے, ہے بھائی؟ تو رزق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضروری لوازمات. زندگی گزارنے کے لیے جو بھی ضروری لوازمات چاہیے ان تمام چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ رزق. تو اللہ نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, یہ جو آسمان سے پانی برس رہا ہے اس میں تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تمہیں جتنی چیزیں چاہیے وہ ساری اس میں موجود ہیں. اس میں موبائل بھی ہے, حقیقت ہے. بارش برسنا بند ہو جائے موبائل کا بزنس بھی ختم ہو جائے گا. اسی میں بچوں کو اسکول پہنچانے کے لیے کنوینس کا خرچہ بھی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف تو توجہ جاتی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اس سے بس بارش برسے گی تو گھاس اگے گی تو جانور کھائیں گے تو گوشت ملے گا تو دودھ پیئیں گے تو کھلا کھائیں گے تو ننگا نہائیں گے. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بس. اور اس سے گندم پیدا ہوگی اور اس سے جناب سرسوں پیدا ہوگی, بس ایسا نہیں ہے بھائی. اس سے کپاس پیدا ہوتی ہے, اس کپاس سے کپڑا بنتا ہے, ٹیکسٹائل ملیں آباد ہوتی ہیں. جب ٹیکسٹائل ملیں آباد ہوتی ہیں تو کمپنی کے مالکان بھی پیسہ کماتے ہیں اور کمپنی کے ملازمین بھی پیسہ کماتے ہیں. اس پیسے سے وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی ادا کرتے ہیں, اس پیسے سے وہ بچوں کی دوائیں بھی خریدتے ہیں. جب وہ دوا خریدتے ہیں تو جو ڈاکٹر کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے دوا خریدنے کے قابل بنتا ہے. کیا ہو گیا, غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی ہیں؟ اب یہ بات اگر میں انگلش میں کہوں تو مان لیں گے لوگ, اردو میں کہہ رہے ہیں تو ہم نہیں مان رہے, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, اور پنجابی میں کہوں تو پھر بالکل ہی نہیں مانیں گے.
تو لوگوں نے عجیب معیار بنایا ہوا ہے نا زبانوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اسی آسمان کے پانی میں کیا ہے, رزق ہے, رزق. اب یہ جو بارش برس رہی ہے یہ ہمارے بچوں کی اسکول کی فیسیں لے کے بھی آ رہی ہے, یہ بچوں کی دواؤں کے, بولو نا بھائی, خرچے لے کے بھی آ رہی ہے, یہ بیماریوں کے خاتمے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے, یہ کے ای ایس سی والوں کی بدنامی کا ذریعہ بھی بن رہی ہے, یہ کے ایم سی والوں کی بدنامی کا ذریعہ بھی بن رہی ہے. حالانکہ ہمیں, ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم ان کو بدنام کریں, لیکن بزبان حال یہ ہمارے ساری ضرورتیں پوری کر رہی ہے. یہ فضاؤں کو صاف کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت رکھی, اگر یہ ختم ہو جائے تو ٹیکسٹائل ملیں چلیں گی؟ بتاؤ بھائی, کپاس ہی پیدا نہیں ہوگی تو ملیں کہاں سے چلیں گی؟ لوگ کہتے ہیں پیٹرول تو بارش سے نہیں پیدا ہوتا, تو پیٹرول کی ضرورت کیوں ہوتی ہے ہمیں؟ پیٹرول کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے, ہم ملازمت کے لیے گھر سے آفس جائیں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے, جب آفس نہیں رہے گا تو اس پیٹرول کو پیو گے کیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اور یا ٹرک لے جا رہے ہوتے ہیں مال ادھر سے ادھر, جب وہ مال ہی نہیں رہے گا تو وہ ٹرک پیٹرول ڈال کے کریں گے کیا؟ ہر چیز کا خاتمہ ہے اگر اللہ آسمان سے بارشیں برسانا بند کر دے, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں جب آسمان سے پانی برستا ہے وہ انجوائے بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہے جو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے اور ہمارے زندہ رکھنے کا انتظام کر رہا ہے, ہماری ملوں میں پہیے گھومتے رہیں گے اور ہماری روزی روٹی چلتی رہے گی. اور جو اللہ کے منکر ہیں, چاہے صراحتاً انکار کرتے ہوں یا اپنے عمل سے انکار کرتے ہوں, وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں مگر اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ نہ وہ ملکی سطح پہ اللہ کے قانون کو نافذ کریں گے, نہ وہ انفرادی سطح پہ, وہ اسی بحث میں لگے رہیں گے کہ اللہ کے اس حکم کا فائدہ ہے یا نقصان ہے, اسی میں لگے رہیں گے. تو یاد رکھیں یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں, قرآن مجید میں اللہ نے ان نعمتوں کے بارے میں ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے. وہ ضابطہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ کچھ وقت کے لیے ہیں, ہمیشہ کے لیے بولو نا بھائی نہیں ہے, کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے نا, تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. انسان پر بھی موت آنے والی ہے اور اس کائنات پر بھی موت آنے والی ہے. انسان پر بھی موت آئے گی اور اس کائنات پر بھی. اچھا جو بجلی چمک رہی ہے, اللہ نے قرآن میں فرمایا یسبح الرعد بحمدہ, جب بارش برستی ہے نا اور بادل گرجتے ہیں تو یہ بادلوں کی گرج اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے, کیونکہ اللہ کی رحمت ہے نا تو شان سے ہوگی, ٹھیک ہے نا, شان سے ہوتی ہے. یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے. جب بارش ہوتی ہے, بادل آتے ہیں, اتنا زبردست کرنٹ پیدا ہوتا ہے, دھماکے ہوتے ہیں اس سے, ایسی گرج, تو یہ بھی, اس کی بھی کوئی لاجک تو ہے. وہ تو ظاہر ہے اللہ کا ہر کام کسی لاجک کے تحت ہی ہو رہا ہے نا, لیکن یہ کیوں اللہ نے رکھا ہے, اس کی بھی اللہ نے وجہ بیان کی. فرمایا یہ بجلی کی کڑک اور اس زوردار آواز یہ بھی کیا کر رہی ہے, اللہ کی تسبیح, کہ تمہارا رب ہر لحاظ سے کامل ہے. چونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے تو کچھ آواز کے ساتھ ہونی چاہیے نا بھائی. کیا خیال ہے, کہتے ہیں نا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, تو کچھ دھوم سے ہونی چاہیے. یہ ہمارے ایک دوست مجھ سے کہنے لگے یار یہ بارش برستی اتنے لوگ ڈوب کے ہلاک ہو جاتے ہیں, اس میں یہ کہاں سے رحمت ہو گئی. میں نے کہا اصل رحمت یہی ہوتی ہے جب اللہ چھپڑ پھاڑ کے دینا تو 25-30 لوگ لنگر کے نیچے, جب بھائی لنگر صحیح طرح سے تقسیم ہو رہا ہو تو کچھ لوگ لنگر کے نیچے دبیں گے کہ نہیں دبیں گے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ مزاروں پہ لنگر بٹتا ہے, میں نے کبھی گیا نہیں ہوں لیکن دیکھا ہے, یوٹیوب پہ بھی نظر آ جائے گا, لنگر مزار لکھیں آ جائے گا انشاءاللہ. تو اور سنا بھی ہے, تو وہ اگر لنگر بہت اسپیڈ سے ہو رہا ہو تو کچھ لوگ دبیں گے نا اس کے نیچے. تو اللہ جب آسمان سے پانی برساتا ہے تو وہ چھپڑ پھاڑ کے ہوتا ہے,
اتنا برستا ہے. اللہ تعالی ہمارے سابق چیف جسٹس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ نسل روکنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, بہت برسا رہا ہوں, بہت. آپ دیکھو نا, جیسے ہی بارش برسنا شروع ہوتی ہے پرنالے کیسے, چھتوں کے پرنالے کیسے بہنا شروع ہو جاتے. ابھی میں یہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا بارش میں نہاتے ہوئے, وہ پرنالے گر رہے تھے. میں نے کہا یار وہ جیسے گلگت اور بلتستان میں ہوتا ہے نا, آبشاریں بہ رہی ہیں, 4 چھینٹے پڑتے ہیں پرنالے, کیسے پانی بہ رہا ہے, کیسے پانی بہ رہا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, شہر تباہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے بارش کو تباہی کے لیے نہیں برسایا, ہے رحمت, لیکن اللہ کہتے ہیں شان سے برسے گی کہ 25-30 لوگ اس میں ڈوب کے ہلاک ہو جائیں, مجھے پرواہ نہیں ہے. وہ تو ویسے بھی موت کا وقت متعین ہے, تو بعض دفعہ میں اس طرح سے مار دیتا ہوں, وہ مرنا تھا انہوں نے ٹرک کے نیچے آگے مرنے سے بہتر تھا کہ کرنٹ لگ کے بارش میں مر گئے. تو اللہ مار دیتا ہے. مقصد انسانیت کی خدمت ہے, مقصد انسانیت کو پر احسان کرنا ہے. یہ جو پانی کی کمی ہو رہی ہے, اللہ کی قسم, یہ اس لیے نہیں کہ نسلیں بڑھ رہی ہیں, آبادی زیادہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جس حساب سے پانی برسا رہا ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت سے کئی گنا زیادہ ہے, تھوڑا نہیں, بہت زیادہ. اور جس حساب سے اس نے زمین میں اسپیس رکھی ہے لوگوں کے رہنے کے لیے, وہ اس وقت کی موجودہ آبادی کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے. نہ اسپیس کی کمی ہے دنیا میں اور نہ وسائل کی کمی ہے. یہ جھوٹ بولا جاتا ہے, بکواس ہے, جھوٹ ہے جو ہماری کتابوں میں, اسکول کی کتابوں میں غلط گنتیاں پڑھائی جاتی ہیں. اور خدا کو اس سے بہت غضب آتا ہے کہ کمبختوں میں اتنا پانی برسا رہا ہوں, ایسے رزق کی فراوانی کر رہا ہوں, اور تم کمبختوں مجھ پہ الزام لگاتے ہو کہ اگر ہم نے 3-4 بچے پیدا کر لیے تو کھانے کو ملے گا کہاں سے. یہ ایسے ہی جیسے کوئی شیخ صاحب لنگر بانٹ رہے ہوں, 10 غریب بیٹھے اور وہ 100 تھیلیاں پھینک دے, اور 10 غریب کہہ رہے ہیں 11واں آ گیا تو یہ کم پڑ جائے گی, تو سیٹھ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے گا کسی اور پہ یہ الزام لگاتے ہیں, مجھ پہ تو الزام نہ لگاؤ, دیکھ نہیں رہے صبح شام اپنی آنکھوں سے. تو بارش میں اتنا پانی برستا ہے کہ اگر ہم اس کو اسٹور کرنے کا ذریعہ بنا لیں تو پانی کی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایوب خان کے دور سے کہا جاتا ہے اب تک کوئی ڈیم بنا ہی نہیں ہے. یہ چور اچکے جب تک ہم پر مسلط رہیں گے میرے بھائی, بچے 2 کیا 1 بھی پیدا ہوگا نا, بلکہ نسل بھی روک لو گے, بھوکے ننگے مرو گے تم, سمجھ رہے ہو. اور ان بھوکے, ان چوروں اور لٹیروں کی وجہ سے ہمیں اولاد کی ضرورت اور زیادہ ہے, تاکہ بڑھاپے میں ہماری اولاد کما کے ہمیں کھلائے. یہ چور اچکے ہمیں ایک تو رزق ہم سے چھینتے ہیں, اوپر سے ہمیں ہی کہتے ہیں اولاد کی نعمت سے بھی محروم ہو جاؤ, تاکہ بڑھاپے میں یہ کمبخت ہمیں پینشن دیں گے نا, صحیح ہے نا, یہ کمبخت ہمیں کھلائیں گے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو ڈیم بنے, اگر پوری دنیا میں یہ نظام ہے, بڑے بڑے ڈیم بنائے جاتے ہیں, پانی کو اسٹور کیا جاتا ہے. بہت دیکھو ابھی کراچی میں جتنا پانی پینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, عقل کہتی ہے کہ اتنا پانی ہمیں نظر آتا ہے کیا؟ ہر گھر میں کتنے گیلن پانی استعمال ہوتا ہے, کتنی بڑی آبادی ہے کراچی کی. ایک شہر کی بات کر رہا ہوں, بعض گھروں میں 24 گھنٹے نل کے کھلے رہتے ہیں, وہ نل کا کھول کے بھول جاتے ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صاحب نل کا کھلا رہ گیا تھا, پانی نہیں ٹینکی میں, جب ٹینکی میں پانی آیا تو وہ 6 مہینے کے لیے بیرون ملک جا چکے تھے, 6 مہینے بعد آیا تو پتا چلا کہ نل کا کھلا ہوا ہے. ایسے واقعات بھی ہوئے. تو اتنی عقل تو یہ کہتی ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو پانی کا مل جانا یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. اور جتنی پیش گوئیاں یہ ماہرین معیشت جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے, جتنی پیش گوئیاں, یہ جو بچے روکو والی پیش گوئیاں ہیں نا اور پالیسی, یہ 150-200 سال سے چلی آ رہی ہے کہ نسل روکو ورنہ اگلے 50 سال میں یہ ہو جائے گا, نسل روکو ورنہ اگلے 100 سال میں یہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا. جتنی پیش گوئیاں تھی 100 سال پہلے مالتھس نے کہا تھا یہ ہو جائے گا 100 سال کے بعد, کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ انسانی تاریخ میں انسانیت کو اجتماعی سطح پہ جتنا بہترین رزق ابھی مل رہا ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملا تھا. رزق کی بات کر رہا ہوں, صرف روٹی پانی کی نہیں. تو بارش اللہ کی قدرت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ رزق کی ذمہ داری کس نے لی ہے بھائی؟
اللہ نے, اور وہ چھپڑ پھاڑ کے روزی دے گا. جب تک بارش برستی رہے گی ہماری ملیں چلتی رہیں گی اور ہمیں روزگار ملتا رہے گا. اگر اس میں کمی آ رہی ہے تو وہ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے ہوگی, وہ آبادی بڑھنے سے یا اللہ کی طرف سے رزق کی تنگی کی وجہ سے نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, اللہ ان نعمتوں کا استحضار نصیب فرمائے اور ان نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بارش ہوتی تھی بہت جذبات میں آتے تھے اور بہت دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نعمت کا ہمیں شکر کی توفیق دے دے, اور فرماتے تھے میرے دل میں اللہ کی محبت کے جذبات بھڑکنے لگتے ہیں جب میں بارش دیکھتا ہوں کہ میرا رب سخاوت دکھا رہا ہے اپنی, اور اپنی رحمت کا اظہار کر رہا ہے. کیسے زمین آباد ہو جاتی ہے. اور اتنی بڑی رحمت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے گاؤں سے, یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے, بارش بند ہو گئی ہے, جانور ہلاک ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور بارش کی دعا کی, اتنی بارش ہوئی ہے 3 دن تک برستی رہی ہے. وہ صحابی دوبارہ آئے, یا رسول اللہ کھیتیاں ہلاک ہو رہی ہیں, جانور ہلاک ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں, آپ نے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس بارش کو بند کر دے, یہ تو رحمت ہے, اے اللہ اس کو ہمارے اطراف کی طرف لے جا, ہم پر نہیں بلکہ ہمارے شہر کی سے آبادی سے دور اطراف کی طرف لے جا. علماء نے لکھا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے بند کرنے کی دعا نہیں مانگی, کیونکہ قرآن بہت تذکرہ کر رہا ہے اس کا. تو اللہ جیسے اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے, اے اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی حیات اور زندگی دے دے. دل مردہ ہیں, زمینیں زندہ ہو رہی ہیں, زمینوں میں پیداوار پیدا ہو رہی ہے, مگر دل میں اللہ کی محبت کے چشمے جاری نہیں ہو رہے. اور قرآن نے اس کی بہترین مثال دی ہے, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. فرمایا کہ او اشد خشیہ, کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. پھر فرمایا پتھروں میں بھی تین قسم کے پتھر ہوتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پہاڑوں سے لڑک جاتے ہیں, یہ لڑکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اپنی جگہ پہ جامد ہوئے ہوئے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اور کچھ تو ایسے جس میں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہوتا, وہ بھی کبھی پانی نکالنا شروع کرتا ہے اور کبھی اثرات قبول کر کے اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے, ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں, یہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمتیں دیکھ کر نہ شراب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ زنا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں, اور نہ فحش فلمیں اور بیہودہ چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ زنا اور نہ بدنظری چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ وہ دل ہیں جو پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں. لیکن اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے, فرمایا ہم جو یہ بارشیں برسا رہے ہیں اور نعمتیں تمہیں دے رہے ہیں, تمتعوا, فائدہ اٹھاتے رہو, فإن مصیرکم الی النار, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے. اللہ پیدا کر کے مار کے چھوڑ نہیں دے گا کہ مٹی ہو کے ختم, نا 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 نا. یہ سب کچھ اللہ نے جو نظام بنایا ہے آزمائش کے لیے. آج لوگ تکبر کر رہے ہیں, فخر کر رہے ہیں, اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, لیکن اللہ نے فرمایا تمتعوا, مزے اڑا لو. میں نے بتایا نا لبرل لوگ زیادہ مزے اڑاتے ہیں, بارش میں بغیر کپڑوں کے انجوائے کرتے ہیں. مولانا لوگ تو بیچارے تھوڑا کپڑوں کا خیال کر لیتے ہیں نا. تو اللہ فرماتے ہیں تمتعوا, بہت مزے اڑاؤ, شرابیں بھی پیو, زنا بھی کرو, حرام دوستی. جو شادی کی بات کرے اس پر تو بولو, ہر وقت شادی شادی کرتا رہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے, لیکن زنا کرتے رہو بیٹھ کے, لڑکیوں سے حرام دوستیاں لگاتے رہو, یتیموں کا مال کھاتے رہو, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو وراثت نہ دے, انٹرنیٹ پر پوری رات ننگی فلمیں دیکھتے رہو بیٹھ کے, لڑکیوں سے اسکائپ پہ ویڈیو چیٹنگ کرتے رہو. اللہ فرماتے ہیں تمتعوا, مزے اڑاؤ جتنے اڑا سکتے ہو. ان مصیرکم الی النار, آنا آگ کی طرف ہے, کیونکہ میں رب ہوں, میری سزا پھر میرے حساب سے ہوگی, تمہارے حساب سے نہیں ہوگی. وہ سزا مؤخر اس لیے کی ہے کہ بہت بڑی ہے, چھوٹی موٹی ہوتی تو اسی وقت 2 تھپڑ لگا کے چھوڑ دیتا. یہ تاخیر اس لیے کی ہے کہ مہلت دے رہا ہے, مہلت, اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو, اب توبہ کر لو. نہیں کی تو اللہ فرماتے ہیں موت کا جب وقت آئے گا
پوری دنیا کی دولت بھی اگر دے گا تو میں تیری جان نہیں چھوڑوں گا. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, فرمایا اس سے پہلے توبہ کے 2 آنسو بہاتا. زمین اور آسمان نے اگر گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے نا, وہ 2 آنسو آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی تھے. لیکن جب تم موت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دے گا, تو اللہ فرماتے ہیں توبہ کا کلمہ ایسا ہوگا, انہا کلمۃ ہوا قائلھا, ایک زبان سے نکلا ہوا کلمہ جو ہوا میں تحلیل ہو گیا. اللہ اپنے قانون میں بہت سخت ہے میرے بھائی. فرعون ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا, جب پہلا غوطہ کھایا ہے توبہ کی نا اس نے, اور کیسی پرفیکٹ توبہ کی, کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. یہ نہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا, کیونکہ اللہ کے مفہوم میں فرق ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہو, پوری تشریح شرح کے ساتھ حاشیے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اس رب پہ ایمان لایا جو ایک غلام قوم کا رب ہے. صحیح ہے نا, میری جو بنی اسرائیل جو میرے غلام تھے نا, وہ جس کو رب مانتے ہیں میں اس پر کو رب مانا میں نے. اللہ فرماتے ہیں آل آنا, اب ایمان لا رہا ہے, وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی ہے, ایسا عبرت کا نشان بناؤں گا. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, تو مر جائے گا تیری باڈی سلامت رہے گی, آنے والے لوگ قیامت تک تیری باڈی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں گے کہ یہ ہے جس نے زمین پر ایسی حکومت کی کہ اس کی حکومت کے کھوٹے زمین پہ گڑ گئے. آج کیسا عبرت کا نشان بنا ہوا ہے, کیسا پڑا ہوا ہے, مسالے لگا لگا کے تو اس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی باڈی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے, اس پر گزر کیا رہی ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں. النار, آگ ہے, یعرضون علیہا غدوا وعشیا, جس آگ پر صبح اور شام اس کو جلایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جب قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, اللہ فرمائیں گے کہ ہم حکم دیں گے فرشتوں کو کہ فرعون کو اس سے سخت عذاب میں ڈال دو. آپ کو فرعون لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے لیٹا ہوا نہیں ہے, وہ صبح اور شام آگ میں جلایا جا رہا ہے. اس کو ہزاروں سال گزر گئے, صبح بھی آگ میں جلتا ہے, شام کو بھی آگ میں جلتا ہے. اور فرمایا ابھی قیامت آنے دو, جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کروں گا جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ, اور فرمایا جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا, آپس میں ان کے مکالمے کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو فرعون کے ماتحت تھے وہ فرعون سے کہیں گے تیری اطاعت اور فرما برداری میں, تیری حکومت کی وجہ سے ہم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی, اسے کمزور کہا, تو کہتا تھا موسیٰ کو بولنا نہیں آتا, موسیٰ کے پاس حکومت نہیں ہے, موسیٰ ہماری طرح پڑھا لکھا نہیں ہے, موسیٰ ہماری طرح براڈ مائنڈڈ نہیں ہے, ہم نے تیری دعوت کی وجہ سے موسیٰ کی بات کا انکار کیا, آج ہم آگ میں جل رہے ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ, کیا ایک دن کے لیے تو ہم سے آگ کو دور کر سکتے ہو. تو وہ کہے گا کہ میں خود اس جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں, میں تم سے آگ کو دور نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں سب مل کے جہنم کے داروغ کے پاس جائیں گے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم, کہ فرشتوں سے کہیں گے تم اللہ سے دعا کرو کہ کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے, کچھ مہلت مل جائے. تو فرشتے جواب میں کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا, موسیٰ کلیم اللہ جس سے اللہ کوہ طور پہ ہم کلام ہوا کرتا تھا, اس نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. کہیں گے قالوا بلا, وہ کہیں گے ضرور. اللہ فرمائیں گے پھر اعلان ہوگا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, فرشتے کہیں گے اللہ نے ہم پر پابندی لگائی ہے تمہاری سفارش کرنے پر, تم خود اللہ کو پکارو. اللہ فرماتے آج ان کی پکار بیکار جائے گی, کوئی اسے سننے والا نہیں ہوگا.